اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کل مسٹیکنلی میں نے 24 کے بجائے 25 کہہ دیا تھا، میں معذرت خواہ اس کے لیے۔ وہ آیت نمبر 24 تھی اور آج جو ہے وہ جس آیت کا بیان دے رہی ہوں وہ آیت نمبر 25 ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ اسی آیت کو کا بیان آگے بڑھ رہا ہے جو کل ہم بیان کر رہے تھے کہ کس سے نکاح جائز ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ نکاح جائز نہیں ہے، اور مہر کے بارے میں احکامات تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے استطاعت نہ رکھے طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، اس قدر استطاعت نہ رکھے کہ وہ کر سکے نکاح کسی آزاد عورت سے، کسی آزاد مومنہ عورت سے، محسنات المؤمنات یعنی کسی آزاد مومنہ عورت سے۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، مطلب اگر وہ نکاح کے لیے مہر نہیں دے سکتا، تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کتنے آرام سے لوگ مہر معاف کروا دیتے ہیں جبراً عورتوں سے۔ یہ کس قدر شدید گناہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر رہا ہے ان مردوں کو جو مہر ادا نہیں کر سکتے۔ شادی کرنے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ تم کسی مومنہ عورت سے جو خاندان والی ہو، آزاد ہو، اس مومنہ عورت سے نکاح تم نہیں کر سکتے اگر تمہارے پاس مہر دینے کی استطاعت نہیں اور تم مہر دینے کے قابل نہیں ہو۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گناہ کی طرف تو انسان موٹیویٹ ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر، یہ عورت کے اندر بھی اور مرد کے اندر بھی یہ چیز رکھی ہے، یہ اٹریکشن رکھی ہے اپوزٹ جینڈر کے لیے۔ تو اب وہ کیا کرے؟ تو گناہ کی طرف مائل ہونا تو اور زیادہ بری بات ہے اس کے لیے، یعنی سوسائٹی کے اندر اموڈیسٹی یا ولگیرٹی کو تو اوپن اپ نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو باندھی ہیں، یعنی جو غلام ہیں اور جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی وہ عورتیں من فتياتكم المؤمنات، تو وہ جو تمہارے آپس میں مسلمانوں کے درمیان باندیاں ہیں۔ یعنی باندی کا مہر بھی چونکہ کم ہوتا ہے ایک آزاد عورت کے مقابلے میں، جس طرح سے باندی کو انہیریٹنس میں کوئی پارٹ نہیں دیا جاتا، تو یہ جو ہے وہ پھر تم باندیوں سے نکاح کر لو، یعنی باندیوں سے، اور لیکن باندیوں کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ مشرکہ نہ ہوں بلکہ مومن ہوں۔ مومن باندیوں سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے، ان کو کچھ پے کر کے تو آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی پھر بھی آپ کے لیے جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اللیگل ریلیشنز رکھنا، ایکسٹرا میرائٹل ریلیشنز رکھنا الاؤ نہیں ہے۔ اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ میں شادی کرنے کے قابل نہیں اور میں مہر نہیں ادا کر سکتا، اس لیے خدا نخواستہ میرے لیے جائز ہے کہ میں کسی غلط کام میں پڑ جاؤں کسی بھی مرد عورت کے لیے، تو قطعاً حرام ہے یہ۔ پھر اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے، یہ آسانی ہے کہ وہ کسی باندی سے نکاح کر لے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو، یعنی تمہارے دل میں جو کچھ ہے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، تم اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ بعضکم من بعض، اور تم مسلمان تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو، یعنی اگر وہ باندیاں بھی ہیں تو بہرحال وہ انسان ہیں۔ جس طرح سے عرب کے اندر ٹریڈیشن تھا کہ باندیوں کو they were looking down upon the slaves، جیسے حضرت زینب کی شادی جب حضرت زید سے کروائی جا رہی تھی تو she was not interested because ان کا کہنا یہ تھا کہ مطلب میں ایک آزاد کردہ غلام سے شادی کیوں کروں گا، پھر وہ شادی چل بھی نہیں پائی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان باندیوں کے حقوق بھی بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ان سے شادی کرنے میں۔ بعض حکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، سارے انسان ہیں، اور مومن اور مسلمان سب آپس میں ایک جیسے ہی ہیں، ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر تم باندی سے نکاح کر لو، اگر تمہارے اندر پورا مہر جو کہ اسلام کے اندر مقرر ہے وہ دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، بس تب ایک اور شرط رکھی کہ بس تم ان کے ساتھ نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُونَ أُجُورَهُنَّ، اور ان کو بھی ان کے مہر دو، بالمعروف، نیکی کے مطابق، یعنی جتنی تمہاری افورڈیبلٹی ہے، مفت میں نکاح آپ ان سے بھی نہیں کر سکتے، بغیر کسی پیسوں کے یا بغیر کسی مہر کے ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ ان کو دو ان کے مہر بالمعروفی، دستور کے مطابق جو چل رہا ہو دستور۔ محسنات غیر مصافحات، اور ان کے ساتھ بھی نکاح آؤٹ آف دا لسٹ مت کرو، یعنی ہوس پوری کرنے کے لیے چند دنوں کے لیے نکاح مت کرو، ان کو اپنے پاس پروٹیکشن دینے کے لیے، ان کے ساتھ زندگی بھر کا وعدہ کرنے کے لیے، ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے نکاح کرو، نہ کہ اپنی لسٹ پوری کرنے کے لیے یا اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ یہ ان کے ساتھ بھی اس طرح سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا متخذات اخدان، اور اسی طرح سے
نہ ہی عورتیں ایسا کریں جو کہ مطلب صرف نہ ہی بدکار عورتوں سے، یعنی جو چھپ کر جو ہے وہ اپنی ہوس پوری کرنا چاہتی ہوں، ان عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ان عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مرد کے ساتھ نکاح صرف وقتی طور پر کریں اور صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ نکاح کر لیں، اور بعد میں جو ہے وہ ان کا ارادہ یہ کہ ہم ان مردوں کو بھی چھوڑ دیں گے. تو یہ قطعاً مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بے حیائی اور ولگیرٹی کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ، اور جب وہ آ جائیں تمہارے نکاح میں، یعنی احسنہ یعنی جب وہ تمہاری منکوحہ بن جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر ان میں سے کوئی سری جو ہے وہ اموڈسٹی کرے یا سری بے حیائی دکھائے، فَعَلَيْهِنَّ نصف ما علی المحسنات، تو اس کے اوپر یہاں پر سزا کے بارے میں ہے کہ پھر اس کے اوپر سزا بھی ہاف ہوگی جتنی کہ ایک آزاد عورت کے اوپر ہوگی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا پیارا قانون ہے کہ اگر ان کو مہر جو ہے وہ آزاد عورتوں کے مقابلے میں کم دیے جا رہے ہیں تو خدا نخواستہ اگر وہ غلطی سے کسی بے حیائی یا بدکرداری کی طرف موٹیویٹ ہو جاتی ہیں اور کچھ مطلب کسی بھی مرد سے نکاح کے بعد وہ کسی غلط راستے کی طرف چلی جاتی ہیں، تو پھر ان کے لیے سزا بھی آدھی ہے. ما علی المحسنات یعنی جتنی محسناتی من العذاب، یعنی جتنی جو ہے وہ ایک آزاد یا خاندانی عورت کے لیے سزا ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ ہاف سزا ان کو دی جائے گی، آدھی سزا ان باندھی عورتوں کو دی جائے گی. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اور یہ حکم یعنی یہ سب نکاح کا حکم اور یہ سب ڈیٹیل ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ تم میں سے ڈرتے ہیں. کس بات سے؟ یعنی بے حیائی میں پڑھنے سے، ولگیرٹی میں پڑھنے سے، جو ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا خدا نخواستہ تو میں زنا کی طرف یا غلط راستے کی طرف چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی. تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے، کیونکہ بہرحال نکاح بے حیائی اور بدکاری سے بہتر ہے. وَأَن تَصْبِرُوا، اور پھر بھی مطلب اگر تم نکاح نہ کرنا چاہو باندھی عورتوں سے اور تم جو ہے وہ تمہیں نہ پسند ہو لیکن تم اس کے بدلے صبر کرنا چاہو، کیونکہ تم مہر تو دے نہیں سکتے، تم نام بے حیائی کی طرف جاؤ اور تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تم صبر کر سکو، تو بہرحال صبر اللہ کے راستے میں وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس کا ریوارڈ کہیں زیادہ ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اگر وہ جانتا ہے کہ تم کتنا صبر کر سکتے ہو، وہ تمہیں وہ کہتے ہیں نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ آپ کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنی آپ کے اندر طاقت ہوتی ہے. تو اب آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف دے رہا ہے جتنی کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کسی بے حیائی یا برائی میں پڑنے کا ڈر نہیں ہے، عورت یا مرد دونوں کو، تو وہ بے شک بہرحال نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بہت کم ہی مردوں اور عورتوں کو اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی مرد یا عورت اس وجہ سے نکاح نہیں کرتے کہ ان کے پاس مرد کے پاس مہر نہیں ہے اور عورت کے کچھ اور ایشوز ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ بیوہ ہے یا وہ طلاق یافتہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی ہے یا بچی ہے اور اس کو یہ ڈر ہے کہ خدا نخواستہ اس کی بچی خطرے میں پڑ سکتی ہے، جس طرح سے آج کل کا ماحول ہے، تو وہ اپنے بچوں کی کفالت خود کرے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ کچھ عورتیں ہوں گی جنت میں جو مجھ سے آگے جا رہی ہوں گی، میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ کون سی عورتیں ہیں یہ جو مجھ سے آگے جنت کی طرف جا رہی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے جو بیوہ تھیں، جوانی میں بیوہ ہو گئیں، اور جنہوں نے اپنے بچوں کی کفالت کی خاطر دوبارہ شادی نہیں کی. تو بہرحال ہر چیز کا اپنا اپنا ثواب ہے، نکاح کرنے کا اپنا ایک درجہ ہے اور نہ کرنے کا وہ ریزنز اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تقویٰ اور فتویٰ کے درمیان ڈفرینسز جو ہیں وہ ہم کریٹ نہیں کر سکتے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہر انسان اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کی آیت پراپرلی سمجھ میں آئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. جزاکم اللہ خیر.